मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं कारून की बात बता रहा था आपको कि कारून ने दलील दी कि मेरे पास नॉलेज है, इस नॉलेज की बेस पे मैंने ये पैसा कमाया है। तो अल्लाह ने उसकी दलील का जवाब नहीं दिया, ये बताने के लिए कि इसकी दलील जिद और हट धर्मी पर मबनी है। ये ऐसी दलील नहीं है कि इसको लिफ्ट करा के इसकी दलीलों का जवाब दिया जाए। असल में ये दलील इसलिए दे रहा है, इसके दिल से खुदा का खौफ खत्म हो गया। खौफ होता तो सोच के जवाब देता, और कभी भी ये जवाब ना देता। जब आप पर खौफ नहीं होता ना कि मैं जो मुंह से बोलूंगा उसका मुझे हिसाब देना है, तो जो ओल फोल बकना चाहे इंसान वो बक देता है। देखो ना बाप के सामने लोग कैसी जबान चला रहे होते हैं। हमारे वालिद साहब ने एक वाकया सुना है, एक लिबरल फैमिली का। बचपन में हमें घर में वालदा को सुना रहे थे, हमने भी सुन लिया। उन्होंने बताया कि मेरे कोई दोस्त है, वो रोता हुआ ऑफिस आया। क्या हुआ भाई? कि यार मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। रो रहा था वो बाप, क्यों मारा है? कह रहे पता नहीं पैसे मांग रहा था, क्या कर रहा था, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। बदतमीजी कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो लॉजिक का जवाब देखें कि मैंने तो नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने। ये तो आपने शादी अपनी खुशी के लिए की थी, नतीजे में मैं पैदा हो गया। अब इन दलीलों का जवाब दलाइल से दिया जाएगा? बोलो ना। और ये हमारा मीडिया आज बदतमीज औलाद को बना रहा है, बदतमीज बना रहे हैं। बेटी घर से भाग के जब शादी करती है, 9 उम्र लड़की, बाप के कलेजे पे आरे चलते हैं कि नहीं चलते? मीडिया सपोर्ट किसको कर रहा है? यार एक लड़की 40 साल की हो, 35 साल की हो, बाप उसकी शादी में दिलचस्पी ना ले रहा हो, कोर्ट मैरिज करे, समझ में आता है। 17, 18, 19 साल की लड़कियों को भागना, ये तो बाप की इज्जत का जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? कैसे आज एक मशहूर वाकया चल रहा है मीडिया पे, आप सबको पता होगा। मां बाप रो रहे हैं और इस पे बहस हो रही है कि उसका राइट है, उसका हक है। मां बाप से ज्यादा हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। छोड़ दो उस मर्द को जिसने तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से भगाया। इज्जतदार आदमी कभी लड़की को ये ऑफर नहीं करता कि तुम भाग जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे पता है कल मेरी भी बेटी होगी, उसे मैं किस बेस पे रोकूंगा अपने घर से भागने पर? ऐसी लड़कियों ने अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। देखो मीडिया को, इंसानों को बेवकूफ बनाने, जो माँ और बाप के कलेजों पे आरे चल रहे हैं, एक एक चीज नोट हो रही है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह वो माँ जो फीड कराती थी ना, बच्ची को दूध पिलाती थी, एक एक घूंट अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है कि तेरी माँ का एहसान था कि जब तू रोती थी वो तुझे अपनी छाती से लगा के दूध पिलाता। वो एक एक दूध का घूंट अल्लाह के यहाँ महफूज है। मां खुद भूल जाती है, अल्लाह थोड़ी भूलता है। औलाद भूल जाती है बाप के एहसानात, बाप भी भूल जाता है, मगर खुदा नहीं भूलता। रिवायात में आता है मां जो बच्चे को दूध पिलाती है, एक एक घूंट पे अल्लाह उसको अजर देते हैं। इसका मतलब लिखा हुआ है ना अल्लाह ने कहीं डायरी में, कहीं हिसाब किताब में। कैसे 9 महीने तकलीफ से उसने पेट में रखा, फिर तकलीफ से उसने जना। अब शादी से पहले उसको इत्तला भी नहीं देना पसंद करते। उनका तजर्बा ज्यादा, उनका इल्म ज्यादा, उनकी नॉलेज ज्यादा। बाज दफा लड़की ऐसे खानदान में शादी कर रही होती, आप तो उस पर आशिक हो, लेकिन वो ऐसा खानदान होता है कि उसमें बाप की इज्जत का जनाजा। उंगलियां उठेंगी बाप पर, यार तुमने अपनी बेटी कहां दी है? बाप इन चीजों को भी देखता है। लड़की को चाहिए ऐसे मौके पे किसका साथ दे? अपने माँ बाप का। अपने अगर हक उसको दिया भी है, उससे दरसबदार हो जाए, बोले मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। और ऐसी लड़कियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में। लेकिन हमारा मीडिया उनको भी क्या बना रहा है? बागी। देखो कानून के लिहाज से कुछ चीजें ऐसी होती हैं
کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں، لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو، بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے، انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. تمہارا باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، تمہارے بہن بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا چاچا بھی ہے، تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت، میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، اسلام کہتا ہے لیکن نہیں، بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی، ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں، یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے، لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں، تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا، آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آپ بھی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے؟ بیگم کو بلائیں کون سی والی؟ ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا، کون سے والے؟ تو یار شادیاں آپ نے کی، ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا. ایک کیک آ گیا، اب اس کے اتنے حصے، پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں، تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے، بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی، پھر یوں لایا، ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا، ہدیہ آیا وہیں بچوں کو، وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ، دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ، تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ. کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے، ان کو عزت نہیں دے رہی، ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے، زندگی عذاب بن گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں، کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ. کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے، کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے، حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے، گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی،
ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو, کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں, آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں